السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ جناب یہ ہے کہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے تذکرہ ہوا ہے فیض آباد دھرنا ججمنٹ کا، اور یہ کہا گیا ہے کہ بھائی فیض آباد دھرنے کا جو ریویو ہے وہ کب تک سماعت کے لیے فکس ہو سکتا ہے۔ یہ فیض آباد دھرنے کا ججمنٹ کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے آج۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اس وقت تحریک لبیک نے فیض آباد کے اوپر کے مقام کے اوپر ایک دھرنا دے دیا، اور اس معاملے کے اوپر پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا۔ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک جج تھے تو ان کی سربراہی میں ایک 2 رکنی بینچ بیٹھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم۔ ان 2 ججز نے اس کیس کو سنا اور فیض آباد ججمنٹ دیا، فیض آباد دھرنے کے اوپر ججمنٹ دیا، اور اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میں انوالو ہوتی ہے اس عمل کو روکا جائے، اور اس کے روکنے کے لیے جو ہے وہ باضابطہ طور کے اوپر سٹیپس اٹھائے جائیں۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے، اور یہ وہی فیصلہ ہے جس کے بعد میں عیاں ہوا کہ اسی فیصلے کو بنیاد بنا کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کے لیے ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا۔ وہ ریفرنس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اوپن کورٹ میں چیلنج کیا، اور پھر اس ریفرنس کو خارج کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو بھی اس ریفرنس کی پاداش میں بہت زیادہ نہ صرف عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ٹرولنگ ہوئی۔ تو یہ ہے پورا بیک گراؤنڈ فیض آباد ججمنٹ کا، فیض آباد دھرنا ججمنٹ کا۔ اب اس کا حوالہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس ہزار طارق مسعود، 2 سینئر ججز، انہوں نے وکلاء کو بلایا، مدعو کیا ہوا تھا اس معاملے کے اوپر کہ جو کیس مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس معاملے جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس وقت سابق چیئرمین وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساقی صاحب نے ایک بات کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ریویو فیض آباد دھرنا والا جو ریویو ہے اس کو آپ کب سماعت کے لیے فکس کر رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر عابد ساقی نے جب یہ سوال کیا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر وہ کیس سماعت کے لیے فکس نہ ہوا تو کیا آپ میرے خلاف بھی دھرنا دیں گے؟ تو یہ ایک بڑا ہی دلچسپ ایک واقعہ جو ہے وہ اس میٹنگ میں ہوا، جو عابد ساقی صاحب نے باعث ہم میڈیا نمائندگان کو خود بتایا۔ اب یہ ایگزیکٹلی سپریم کورٹ کر کیا رہی ہے؟ سپریم کورٹ جو پینڈنگ کیسز ہیں، زیر التوا کیسز ہیں، کئی سال سے جو فکس نہیں ہو رہے، اس کے اوپر جو وکلاء کو تحفظات ہیں، ان تحفظات کو ختم کرنے کے لیے اور ایک کیس مینجمنٹ سسٹم کو فعال کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے، اور اس کمیٹی میں کے سامنے تجاویز بھی رکھی جائیں گی۔ آج بھی کچھ تجاویز سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان بار کونسل نے دی ہیں، اور ایک تجویز انہوں نے یہ بھی دی کہ جو ارلی ہیئرنگ کی پٹیشنز ہیں وہ جلدی سماعت کے لیے فکس نہیں ہوتی، ان کو جلد از جلد سماعت کے لیے فکس ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی آرڈر آنا چاہیے، عام آدمی کو انصاف ملنا چاہیے۔ پھر سب سے اہم بات، جو کیسز جو شکایات ججز کے خلاف ہیں، یہ ایک جج یعنی جیسے بات ہوتی ہے جیسے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے، صرف اس کی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ تمام وہ شکایات جو جوڈیشل کونسل میں اس وقت پینڈنگ ہیں، ان سب شکایات کو ٹیک اپ کر کے اور اس حوالے سے ان کے اوپر فیصلہ کرنے، ان کو نمٹانے کی یہ استدعا کی ہے وکلاء برادری کی جانب سے، اور یہ استدعا کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو دیگر اہم کیسز آرٹیکل 184(3) کے متعلق ہیں، بالخصوص جو عام انتخابات کا کیس ہے، اس میں کیا وہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں یا نہیں، ملٹری کورٹس کا کیس ہے، کیا وہ سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ کافی اہم کیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب کافی زیادہ جو ہے وہ متحرک کورٹ لگ رہی ہے کہ عام آدمی کو انصاف کی فراہمی کے لیے کوئی میکانزم تشکیل دیا جائے، کوئی پروسیس تشکیل دیا جائے، کوئی طریقہ کار ایٹ لیسٹ وضع کیا جائے جس سے عام آدمی کو فوری اور سستا انصاف مل سکے۔
اوپن کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ آج کل عام لوگوں کے، عام سائلین کے کسی سماعت کے لیے مقرر ہو رہے ہیں. کوئی پولیٹیکل نوعیت کا کیس جو ہے وہ اس ہیئرنگ کے لیے فکس نہیں ہو رہا. اب ایسی صورتحال میں جو بینچ فکسیشن کا معاملہ ہے وہ تو آلریڈی پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ایک آرڈر بھی اس کا آ چکا ہے، اور اس میں بھی سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ جو 2 سینئر ججز ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، ان دونوں کے ساتھ مشاورت کے بعد جو بینچز کی تشکیل کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا. اس کا ایک تحریری آرڈر، تحریری حکم نامہ بھی منظر عام کے اوپر آ چکا ہے، اور اس کے اوپر اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ کیا سٹیپ لیتی ہے، اور مزید کہ اس کو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے جو 8 یا 7 ججز کا جو سٹے ہے اس کو ویکیٹ کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا. 3 اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ نیکسٹ ہیئرنگ اس کیس کی جو ہے وہ 3 اکتوبر ہے. فریقین سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے تحریری جوابات جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 25 سپٹمبر تک جوابات جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور جو کیس ہے وہ 3 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہوگا. اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جو سینئر ججز ہیں ان سے ہمیں مشاورت کرتے ہوئے نظر آئے، یعنی مشاورت کر کے کورٹ پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا گیا. یہ ایک بہت اچھی مثال ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب کے دور میں یہ اس طرح سے جو مشاورتی عمل تھا سینئر ججز سے وہ نہیں ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے جوڈیشری جو ہے وہ تقسیم ہوئی. تو اب اس بات کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ جوڈیشری کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو کم کرنے کے لیے مشاورت سے کم از کم سینئر ججز سے مشاورت کے بعد اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے، اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ یہ جو عدلیہ کے اندر اتحاد پیدا ہو اور اس کے سبب جو ہے وہ چیزیں مزید بہتر ہوں. جو ججز کے خلاف شکایات ہیں، جیسے عدلیہ کے اندر احتساب کا معاملہ ہے، یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ماضی میں بھی تنقید ہوتی رہی کہ عدلیہ کو جو اپنے اندر جو خود احتسابی ہے اس کا میکانزم، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کرنا چاہیے. وکلاء کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے بھی کافی زیادہ بات کرتے رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی طریقہ کار، کوئی میکانزم ہونا چاہیے، تاکہ جو 56-57 ہزار کیسز اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. تو یہ ایک مختصر سا احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا. اس حوالے سے مزید بھی جو ڈیٹیل سامنے آئی کہ اسے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.